السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 14 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کریکٹرسٹکس، اپنی خصوصیات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کون ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، انسانوں کا رویہ اللہ کی طرف کیسا ہونا چاہیے، انسانوں کا ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر کیا ہونا چاہیے ٹورڈز اللہ۔ تو یہ ساری چیزیں اس آیت کے اندر بتائی جا رہی ہیں اور پھر نبی سے مخاطب ہو کر کہی جا رہی ہیں۔ اب یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جب نبی سے کہی جا رہی ہیں تو ہم پھر کہاں پہ کھڑے ہیں، یہ ہے سوچنے کی چیز۔ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اے رسول تو کہہ کہ میں سب سے پہلا اسلام لانے والا ہوں، یعنی اللہ کے قوانین کے آگے سر تسلیم خم کرنے والا ہوں۔ یہاں تک کہا جا رہا ہے اس آیت کے اندر کہ تو ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ اندازہ لگائیں آپ، پہلے اللہ نے اپنی خصوصیات، اپنا مقام، اپنی حیثیت بتائی ہے، اور پھر اس آیت کے آخر میں یہ چیز کہی جا رہی ہے رسول سے، نبی سے، کہ سب سے پہلا اللہ کے قوانین کا فرما بردار، اس کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا تو بن جا۔ یہ رسول سے کہا جا رہا ہے، بلکہ صرف کہا نہیں جا رہا، کہہ یہ رہا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ نے مجھے یہ کہا ہے۔ الفاظ ہیں کہ اے رسول تو کہہ دے کہ بلا شبہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا وہ ہوں جو اللہ کے قوانین کے آگے سر تسلیم خم کرے۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس آیت کے آخر میں کہا گیا ہے کہ تو مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ رسول سے کہہ رہا ہے، یہ بڑی قابل غور چیزیں ہی ہیں۔ آج ہماری میجورٹی جو ہے اس کا ایک ایک عمل اس کے شرکیہ کاموں میں، کوئی بھی آپ دیکھ لیں، دن رات مصروف ہے۔ فرقہ پرستی بھی تو شرک ہے بہت بڑا، اسی میں پڑے ہوئے ہیں، دن رات شروع ہو گیا ہے۔ کوئی چینل آپ دیکھ لیں، وہ اس سے مناظرہ کر رہا ہے، وہ اس سے مناظرہ کر رہا ہے، وہ اس کو چیلنج کر رہا ہے، وہ اس کو چیلنج کر رہا ہے، کتاب اللہ کی روح سے نہیں، وہ جو انہوں نے لٹریچر بنایا ہوا ہے مذہبی مقدس، اس کی روح سے۔ فلاں روایت میں یہ آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ثابت کرو اس کی اسناد جو ہیں وہ صحیح ہیں، تو ایک کہتا ہے کہ جعلی ہیں، ایک کہتا ہے صحیح ہیں، پھر لڑائی ہے، اور اسی کے اوپر سارا وہ جتنا بھی وہ چینل لگے ہوئے ہیں، اور لوگ بھی ہیں وہ انہیں کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے پیسے بن رہے ہیں، لوگوں کو مزہ آ رہا ہے، کوئی بھی سیریس نہیں ہے۔ ان کے اتنے بڑے چینل جو چل رہے ہیں جن کے اوپر وہ چینلز کے اوپر سوائے چینلز کے ایک دوسرے کو گالیاں نکالنے کے، ایک دوسرے کو ابیوز کرنے کے اور کوئی کام نہیں ہے، تو ان کو اتنے بڑے جو ان کی مونیٹائزیشن، جو پیسے آ رہے ہیں ان کے مونیٹائز چینل سے، تو اس کا مطلب لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو آ رہے ہیں نا۔ اگر آپ قرآن کی بات کریں، کوئی توجہ ہی نہیں کرے گا ادھر، کیونکہ سننا نہیں چاہتے۔ صرف قرآن کی نہیں، کوئی بھی اچھی بات، کوئی ایجوکیشن کی، کوئی انسان کی جو پرسنالٹی ہے اس کو ڈیولپمنٹ کرنے کی آپ کو بات کریں، ہیومن ڈیولپمنٹ کی، وہ نہیں سنیں گے، چند لوگ سنیں گے۔ یہ قوم کا مزاج بنا دیا گیا ہے، یہ حالت ہوگی ہماری، اس حد تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ ان حالات کے اندر ان آیات کی اہمیت، افادیت، ضرورت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ان کو سمجھنا
اور ان کے مطابق مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنا، ان کے مطابق تربیت کرنی۔ انسان اپنی تربیت خود کرے، اور اس کے لیے کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ، اس کے ضابطے، اصول، قوانین۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر سورہ الانعام، آیت نمبر 14۔ رسول سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ قل، اے رسول تو کہہ دے، کیا یہ رہا ہے کہ غیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو ولی بناؤں؟ رسول سے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں سے کہہ دے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو ولی بناؤں؟ ولی کا مطلب کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سازگار، مددگار، حمایتی یا دوست بنا لوں اللہ کو چھوڑ کر۔ وہ اللہ آگے بتا رہا ہے کہ کون اللہ؟ وہ کون؟ کہتا ہے کہ فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ اب یہ خصوصیت آ گئی، ایک تو اس کی خصوصیت ولی ہوگی نا، کہ اللہ ولی ہے، یعنی وہ انسانوں کا کارساز ہے، مددگار ہے، دوست ہے۔ اور دوسری خصوصیت یہاں پر آ گئی فاطر۔ فاطر کون ہوتا ہے؟ ایک تو خالق ہوتا ہے نا، پیدا کرنا، ایک ہے فاطر۔ فاطر وہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز نہ ہو پھر بھی کوئی چیز پیدا کر دینا۔ خالق کے لیے تو ہے کہ کوئی چیز پہلے سے موجود ہے، اس نے مزید اس سے کوئی چیز بنا دی، یہ تو تخلیق ہو گئی۔ اس میں تو انسان بھی آ جاتے ہیں کہ لوہا ہے، لوہا کو ڈھال کر کوئی چیز بنا دینا، کوئی برتن یا کوئی اوزار، تو یہ ٹھیک ہے، وہ لغوی طور پر وہ خالق ہوں گے، یہ تخلیق ہوگی، اس نے جہاز بنایا۔ لیکن بیسیکلی یہ تخلیق نہیں ہے، وہ تو ایک قسم کی ایجاد ہے۔ یہاں پر جو لفظ ہے فاطر، خالق میں تو یہ ہے کہ کوئی چیز تھی پہلے سے موجود، اس کو مزید پروسیس کر کے کوئی چیز بنا دی۔ فاطر وہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز سرے سے ہو ہی نہ اور کوئی چیز بنا دینا۔ جب یہ آسمان و زمین، جب یہ یونیورس بنائی تو کوئی چیز نہیں تھا، کوئی مٹی، گارا، اینٹ، پتھر، کچھ نہیں تھا، تو اس سے اتنی بڑی کائنات بنا دی، گلیکسیز بنا دی، اتنے بڑے آسمانی کرے، سورج، چاند، ستارے، سیارے، زمین، یہ بنا دی۔ تو یہ ہوتا ہے فاطر، تو جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ میں نے بتایا آپ کو کہ یہاں پر فاطر کے معنی کیا ہے، اور پھر ایک اگلی خاصیت بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے؟ وَهُوَ يُطْعِمُ، اور وہ سب کو کھلاتا ہے۔ اب خصوصیات گنتے جائیں اللہ کی، اور وہ سب کو کھلاتا ہے، تو یہ کھلانے کی خاصیت ہوگی کہ وہ سب کو کھلاتا ہے، یعنی رازق ہے، رزق دیتا ہے۔ رزق کے لیے اس نے اتنا بڑا کارخانہ کائنات بنایا ہوا ہے، اتنا وسیع رزق کا نظام انسانوں کے لیے کہ کوئی چیز ختم ہی نہیں ہوتی۔ اربوں انسان ہیں، پھل، سبزیاں، اناج، غلہ سب کو ملتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے اس کا نظام کائنات کا، اس کے رزق کا، رزق کو اگانے کا۔ اس کے بعد یہ چیزیں بتانے کے بعد کہ یہ ہے اللہ، اے رسول ان کو کہو کہ میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا دوست، مددگار، ولی بنا لوں؟ اور ہم نے یہ بنایا ہوا ہے انسانوں کو ولی، یعنی وہ انسان جو مر گئے، جن کو ہم نے خدا کے درجے پر پہنچایا ہوا ہے، خدا کے درجے کے اوپر پہنچایا ہوا ہے ہم نے ان کو، تو وہ قبروں میں جن کو مرے ہوئے سینکڑوں سال ہو گئے، تو ان کو ہم نے اپنا ولی بنایا ہوا ہے۔ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی ہونے کو کس طرح سے بیان کیا ہے، کن کن الفاظ سے، کہ وہ فاطر ہے، وہ کھلاتا ہے۔ اور پھر اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے؟ وَلَا يُطْعَمُ، جبکہ
کسی کی طرف سے اسے نہیں کھلایا جاتا. اندازہ لگائیں, وہ کھلاتا ہے لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی اس کو کھلائے, اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ غنی ہے, وہ الصمد ہے, بے نیاز ہے ان چیزوں سے, کھانے پینے سے. تو یہ چیزیں انسانوں کی ضرورتیں ہیں, اس کی نہیں. تو وہ دیتا ہے, لیتا نہیں, کھلاتا ہے, خود نہیں کھاتا, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ الصمد ہے, وہ الغنی ہے, بے نیاز ہے, وہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی محتاجی نہیں ہے انسانوں کی. کتنی بڑی خصوصیات اللہ کی. یہ چیزیں, یہ خصوصیات بتانے کے بعد, واضح کرنے کے بعد, اب وہ رسول سے دوبارہ کہہ رہا ہے. کیا یہ رہا ہے کہ کل, اے رسول تو کہہ دے. یعنی یہ اپنی حیثیت کو واضح کرنے کے بعد, رسول کی حیثیت کو واضح کرنے کے بعد اب یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول تو کہہ دے. کیا الفاظ ہے؟ انی امرت, بلا شبہ مجھے حکم دیا گیا ہے. پہلی چیز, پہلے پورا بیک گراؤنڈ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ہے جس بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں رسول کو, کہ رسول کو حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے, وہ پیچھے پوری بنیاد اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ اللہ ہے کون. کہتا ہے کہ بلا شبہ اے رسول ان کو کہہ دے کہ بلا شبہ مجھے حکم دیا گیا ہے. کیا حکم دیا گیا ہے؟ الفاظ ہے. کیا یہ رہا ہے کہ ان اکونا, کہ میں ہو جاؤں. کیا ہو جاؤں؟ کیا یہ رہا ہے کہ اولا من اسلم, سب سے پہلا وہ جو اسلام لایا. یعنی وہ جو اللہ کا فرما بردار ہوا سب سے پہلے, جس نے سب سے پہلے اللہ کے قوانین کے آگے سر تسلیم خم کیا. اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں وہ ہو جاؤں, میں ایسا مسلم ہو جاؤں. یہ رسول سے کہا جا رہا ہے. اب سوچئے گا کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں, کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ کر جو فرقے اپنائے ہوئے ہیں, تو ہم نے کن کو اپنا ولی بنایا ہوا ہے. یہ ذرا سوچئے گا, کن کی شریعتیں ہم نے اپنائی ہیں. قرآن کی کوئی, اس کا کوئی حکم, کوئی اس کا اصول ضابطہ, اس کا دین, وہ ہم نے سب چھوڑا ہوا ہے, اس کو ترک کیا ہوا ہے. تو وہ جو مرے ہوئے ہیں نا, ان کی شریعتیں, ان کی فقہیں, ان کی وہ جو تصوف کی چیزیں ہیں, ان کی روحانیت کی چیزیں, وہ ہم نے اختیار کی ہوئی ہے. تو ان کو ہم نے ولی بنایا ہوا. ہمارا ولی اللہ تو نہیں ہے, اس لیے ہم ذلیل و خوار بھی ہو رہے ہیں. لیکن رسول کا ولی اللہ تھا. اب اس وقت بھی پوری کائنات میں قیامت تک اللہ ہی ولی ہے. اگر کوئی اس کو مانتا ہے تو پھر اس کو ولی بھی مانے گا. جب اس کو ولی مانے گا تو پھر وہ انسان جو ہیں وہ پھر اس لیول کے اوپر کبھی بھی نہیں آ سکتے جس لیول کے اوپر اللہ ہے, جو کسی کا محتاج نہیں, جو خود نہیں کھاتا کھلاتا ہے. یہ ہے اللہ. تو پھر اس کا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ رسول کو بھی وہی ہے, پوری انسانیت کو بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے اس کے مسلم بن جاؤ, اس کے قوانین کے تابع دار, فرما بردار بن جاؤ, اسی کے قوانین کے آگے جھکنے والے بن جاؤ, اسی کے قوانین کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے بن جاؤ. یہ کچھ کہنے کے بعد رسول سے کہا یہ جا رہا ہے آیت کے آخر میں کہ یہ بھی ان کو کہہ دے, بتا دے ان کو کہ اللہ نے یہ بھی مجھے حکم کیا ہے. کیا کہتا ہے کہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور تو ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو جانا. اب یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک رسول کی زبانی انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے جس کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا.
اس کی زبان سے یہ الفاظ کہلوائے جا رہے ہیں. یہ ہے حدیث رسول. یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو آیتیں، یہ حدیث رسول ہیں. انہ لقول رسول کریم. یہ حدیثیں نہیں یاد، کوئی ان کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو رسول کے اقوال ہیں، انہ لقول رسول کریم. کل جگہ جگہ پر قرآن کہہ رہا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دے، اے رسول ان سے کہہ دے. تو یہ رسول کے اقوال ہو گئے نا، ہیں اللہ کے اقوال، لیکن بزبان رسول ہم تک پہنچے، تو یہ ہمارے لیے تو یہ رسول کے اقوال ہوئے نا. تو یہ جو اقوال ہیں یہ حدیث نہیں ہے ان کے نزدیک. ان کے نزدیک وہ جھوٹی روایات حدیث ہیں جن کے بلبوتے کے اوپر وہ لڑائی کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، صبح شام جھگڑ رہے ہیں. پورا سوشل میڈیا کے اوپر ان کی یلغار ہے، بحث مناظرے، ان کی ابیوزو لینگویج، ان کے چیلنجز یہ چل رہے ہیں. ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنا، جھوٹا ثابت کرنا، یہ لگا ہوا ہے. تو ان سے بچیے. یہ میں تنقید نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان سے بچیں، ان سے بچیں اور اپنا فوکس جو ہے وہ کتاب اللہ کی طرف کریں، اس کو سمجھنے کی طرف. اور صرف سمجھنا نہیں ہے، اس کے مطابق اپنی پرسنالٹی کو ڈھالنا بھی ہے، اپنا مائنڈ سیٹ تیار کرنا ہے، اپنا بیہیویئر، اپنا ایٹیٹیوڈ اس کتاب اللہ کے مطابق کرنا ہے. تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. شکریہ.